وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو 6 دنوں کی مقدار میں، اور تھا اس کا عرش پانی پر، تاکہ آزمائے وہ تم کو کون ہے تم میں سے زیادہ اچھا ازروئے عملوں کے۔ اور البتہ اگر کہیں آپ کہ بے شک تم اٹھائے جاؤ گے مرنے کے بعد، تو ضرور بالضرور کہیں گے وہ جنہوں نے کفر کیا، نہیں ہے یہ مگر جادو کھلم کھلا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 7 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ بالکل تقریباً یہی مفہوم سورہ اعراف کے اندر 7ویں رکوع کے شروع میں گزر چکا ہے، اور قرآن مجید میں اور بھی کئی جگہوں پر رب کائنات نے اس مضمون کو ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی صفات اور اللہ کی قدرت پر یہ آیت مشتمل ہے۔ اللہ تعالی کی بہت ساری صفات وہ ہیں جو الفاظ کے لحاظ سے بظاہر انسانی صفات کے ساتھ ملتی جلتی ہیں۔ مثلا انسان بھی دیکھتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، انسان سنتا ہے، اللہ سنتا ہے۔ اس طریقے سے الفاظ میں انسان زندہ ہے، اللہ زندہ ہے۔ اب انسان کے بارے میں زندہ کو عربی میں حی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی یا حی یا قیوم، حی و قیوم اللہ تعالیٰ پر بولا جاتا ہے۔ یہ صفات جو ہیں بظاہر الفاظ کے لحاظ سے تو مشترک ہے، ملتی جلتی ہے۔ سمع، بصر، سننا، دیکھنا، سمیع، بصیر، یہ انسانوں پر بھی بولے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی بولے جاتے ہیں، لیکن معنی دونوں کا ایک نہیں ہوتا۔ لفظ ایک ضرور ہوتے ہیں، اللفظی اشتراک ضرور ہوتا ہے، لیکن معنی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ معنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب دیکھنے کی بات، سننے کی بات، زندہ ہونے کی بات، وہ انسان کی طرح دیکھنا، انسان کی طرح سننا، انسان کی طرح زندگی جس میں ہم اسباب کے محتاج، دیکھنے میں بھی اسباب کے محتاج ہیں، سننے میں بھی اسباب کے محتاج ہیں، زندہ رہنے میں بھی اسباب کے محتاج ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ ساری صفات ہیں، لیکن وہ اس کی ذاتی ہیں، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ وہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلق السماوات، جس نے آسمانوں کو بنایا۔ بہت ساری جگہوں پر قرآن مجید میں یہ بات آتی ہے، آسمانوں کو بنایا اور 7 آسمان بنائے، زمینوں کو بنایا، اور قرآن مجید میں آسمانوں کی مثل، یعنی جیسے آسمان 7 ہیں ایسے زمینیں بھی 7 ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی زمینوں اور آسمانوں کا بنانے والا، یعنی زمینوں آسمانوں میں جو نظام ہے، جو مخلوقات ہیں، وہ سب پیدا کی ہوئی میرے اللہ کی ہیں۔ مخلوق میں سے کوئی ایک ایسا نہیں جو مچھر کا پر بھی بنا سکے۔ مچھر کا پر بھی کسی ذات نے، کسی طاقتور نے، کسی بادشاہ نے، کسی علم والے نے نہیں بنایا اور نہ بنا سکتا ہے۔ فی 6 ایام، 6 دنوں کی مقدار۔ ظاہر اس وقت سورج چاند کا نظام نہیں تھا، دن بھی نہیں تھے، راتیں بھی نہیں تھی، لیکن 6 دنوں کا اندازہ مقدار، جتنا اب 6 راتوں 6 دنوں میں وقت لگتا ہے، اتنے وقت میں۔ اور قرآن مجید میں تفصیل آتی ہے اس کی بھی کہ پہلے آسمانوں کو بنایا، پھر زمینوں کو بنایا، پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا، اس میں سورج چاند فلاں نظام، پھر زمینوں کی طرف متوجہ ہوا، اس کا پورا نظام۔ تو اس طریقے سے رب کائنات نے 6 دنوں کے وقت کی مقدار میں زمینوں اور آسمانوں اور ان کے نظام کو پیدا فرمایا۔ اور اس سے پہلے وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ،
اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا. اب اللہ کے عرش کو ہم کہتے ہیں ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے. اب گویا عرش الہی آسمانوں پر ہے. اس وقت آسمان نہیں تھے اور زمینیں بھی نہیں تھیں, ساری کائنات میں صرف پانی تھا. گویا اس سے پتہ چلا کہ پانی والی مخلوق کو اللہ نے زمین و آسمان سے پہلے بنایا, کیونکہ پانی خود بھی تو مخلوق ہے, پانی بھی تو اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے. تو اللہ نے زمینوں کو بنانے سے پہلے پانی کو بنایا, آسمانوں کو بنانے سے پہلے پانی کو بنایا. اللہ کا عرش تھا اور اللہ کے عرش کے نیچے کچھ بھی نہیں تھا سوا پانی کے. اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے ہر چیز کی جو پیدائش ہے وہ پانی سے ہے, ہر چیز کی زندگی, اس کا وجود وہ پانی سے ہے. تو پانی تمام چیزوں کا بیج فراہم کرتا ہے, بنیاد فراہم کرتا ہے, اساس فراہم کرتا ہے. ہر چیز کے اندر جو اصل ہے, مادہ ہے, وہ پانی ہے. اس لیے من الماء لکل شیء حی, پانی سے ہر چیز کی زندگی ہے, ہر چیز کی حیات بننا پانی سے ہے. تو اللہ نے پہلے پانی کو بنایا, پھر پانی سے ساری مخلوقات اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے بنائی. اور فرمایا اس آسمان و زمینوں کو بنانے کا مقصد, اس سے غرض کیا ہے, اس سے فائدہ کیا ہے, کس لیے بنائی ہے. اور اللہ نے پانی کی مخلوق کو بنایا, اس سے اللہ کا مقصد کیا ہے. فرمایا یہ ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, اللہ جانچنا چاہتا ہے, پرکھنا چاہتا ہے, امتحان لینا چاہتا ہے کہ بندوں میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. احسن عملا, سورہ ملک کی دوسری لائن میں اللہ نے یہ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ پاک جانچنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے کردار کے لحاظ سے, تم میں سے اعمال کے لحاظ سے زیادہ حسین کون ہے. کسی جگہ پر قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے تمہاری شکلیں کس کی زیادہ حسین ہے, مکان کس کا زیادہ حسین ہے, گاڑی کس کی زیادہ حسین ہے, کاروبار کس کا زیادہ حسین ہے. اللہ یہ کون اچھا کاروبار کر سکتا ہے, کون اچھا مکان بنا سکتا ہے, کون اچھی گاڑیاں لے سکتا ہے, کون اپنا اچھا لباس بنا سکتا ہے, کس کا دسترخوان بڑا اچھا سجتا ہے, اچھے کھانے کھا سکتا ہے, کھلا سکتا ہے, کون اچھی شکل و صورت اپنا میک اپ اچھا کر سکتا ہے. قرآن میں حدیث میں کہیں نہیں ہے. اللہ دیکھتا ہے تم میں سے کردار کون اچھا بنا سکتا ہے, اپنے اعمال کون اچھا بنا سکتا ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اس لیے انسان کی اچھائی وہ انسان کے اخلاق کے ساتھ ہے, انسان کے کردار کے ساتھ ہے. قیامت میں جب وزن اعمال ہوگا تو سب سے بھاری جو عمل ہوگا ترازو کے اندر وہ انسان کے اخلاق ہوں گے. یاد رکھیں. اور اس وقت جتنا ہم نے اخلاق کا جنازہ نکالا ہوا ہے, اتنا شاید کسی چیز کا ہو. بڑے سے بڑا دیندار بھی, بڑے سے بڑا علم والا بھی, سب کچھ ہے, اخلاقیات کا جنازہ ہے, اخلاقیات کا پہلو ختم ہے. تو فرمایا کہ اللہ پاک یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے عمل کے لحاظ سے سب سے حسین, سب سے اچھا, سب سے خوبصورت کون ہے. اور فرمایا جب اللہ تبارک و تعالی جانچنا چاہتے ہیں, پرکھنا چاہتے ہیں اعمال کو, تو اس کے ایک مستقل نظام ہے. وہ نظام ہے آخرت کا, وہ نظام ہے قیامت کی حساب کتاب کا, وہ نظام ہے وزن اعمال کا. اس وقت پرکھا جائے گا اچھے عمل لے کے کون آیا, اچھا کردار لے کے کون آیا. تو اس کے لیے فرمایا اگر آپ ان کافروں کے سامنے, ان منکرین کے سامنے, ان دنیا داروں کے سامنے, ان دنیا کے پجاریوں کے سامنے اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی یہ دنیا کی زندگی اصل نہیں ہے, یہ ایک سفر ہے, مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے اور پھر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, پھر حساب کتاب دینا ہے, اگر آپ یہ کہیں تو آگے والے کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ پھر وہی جادو کی باتیں کر رہا ہے, یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی. یعنی ان کو بعد الموت جو ہمارے عقیدے کا بنیادی حصہ ہے کہ مرنے کے بعد جینا ہے, اٹھنا ہے, حساب کتاب دینا ہے. فرمایا وَلَئِن قُلْتَ, اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ فرمائیں اِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ,
पक्की बात है कि तुमको उठाया जाएगा मरने के बाद। जब ये बात आप उनको कहेंगे, बताएंगे, तो आगे से जवाब देंगे, ला यक़ूलन्नल्लज़ीना कफ़रू, काफिर लोग जरूर कहेंगे, इन हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन, ये तो फिर वही जादू वाली बातें हैं, ये बातें हमारी समझ में नहीं आती। इंसान दुनिया से इतना प्यार कर बैठा है कि अब दुनिया का छोड़ना उसके लिए मुश्किल लगता है। दुनिया की चीजों से, नक्शों से इतना प्यार कर बैठा है जैसे तो किसी का आशिक हो जाता है, दीवाना हो जाता है, फरेफ्ता हो जाता है। तो इस वक्त इंसान दुनिया के नक्शों का ऐसे आशिक फरेफ्ता बन चुका है। अल्लाह पाक हमें समझ नसीब फरमाए, अमल की तौफीक।